عزیزان ملت اسلامیہ، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 2-4 روز مسجد کا رخ کرنے لگے اور اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھوں کچھ اچھے کام بھی ہو جائے تو اس کے اندر غرور و تکبر کا مادہ جنم لینے لگتا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد باقی لوگ گناہ گار اور کمتر محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ وہ غریبوں اور کم علم لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کئی معاملات ہیں جن کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے جس پر ہم اتنا مغرور ہیں، یا کسی دھوکے نے ہماری عقل پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرتا ہوں۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجے کی محبت کرتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے محبت نہ کرتے ہوئے اپنی اولاد اور دنیا داروں کی محبت میں ہی کھوئے رہتے ہیں، اور سید عالم کے فرامین مقدس پر غور کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار، روپیہ، سامان، مال و دولت کم ہو۔ فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، زکوٰۃ اور روزے لے کر آئے گا، اور ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں مذکورہ لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر حق ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈال کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ انسان قیامت کے دن جب رب قدیر کے حضور کھڑا ہوگا، قیامت کے دن وہ آئے گا، اپنا روزہ، اپنا زکوٰۃ، اپنا حج، اپنا نیکیوں کا سارا سرمایہ لے کر کے آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے دل کو دکھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بے وجہ مارا پیٹا ہوگا، اور دنیا کے اندر مرنے سے پہلے اس نے اس سے معافی نہ مانگا، کسی کا مال ہڑپ لیا، اسے اس کا مال واپس نہیں کر دیا، اور اس کا موت ہو گیا اسی دوران، تو رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے نیکیوں کو اس انسان سے لے کر کے، کیونکہ اس نے دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کیا، دوسرے انسان کو دے دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اپنی زبان کو کسی بھائی کو گالی دینے سے پرہیز کرے، روکے رکھے، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دے، کسی کا خون نہ بہائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ محترم احبہ، حدیث پاک پر غور کریں کہ ہمارے کتنے ہی ایسے نادان بھائی ہیں کہ ان عوامل کی پرواہ نہیں کرتے، ان باتوں کو نہیں سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو مساجد تو بھری ہوئی نظر آئیں گی، مگر نفسا نفسی کے اس دور میں اخلاقی حوالے سے ہم کس قدر پستی کا شکار ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حدیث قدسی میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھے۔
میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔